اور آگے بڑھیے 352 ہجری میں اسی بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کے دن تمام دکانیں بند کر دی جائیں اور جو ہے کاروبار بند کر دیے جائیں. تمام مرد ایک خاص دن کو بھی پہنے، آپ پورے شہر کے اندر ماتمی لباس پہن جو ہے گشت کریں، اپنا سینہ کو پیٹتے ہوئے اور خاص جو ہے مطلب کہ کلمات کہتے ہوئے پورے شہر کا گشت کریں. شیعوں نے ان کی بات کو مانتے ہوئے پورے شہر میں گشت کیا تھا اور جو ہے اس طرح سے اس نے 10 محرم کے دن جو ہے پورے شہر کا گشت کیا تھا. دکانیں بند کر دی گئی تھی اور تمام کاروبار بند کر دیے گئے تھے اور جو ہے پورے شہر میں گشت کیا تھا. اور عورتوں کو دیا تھا کہ عورتیں اپنے چہرے پر بھبوت مل لیں، تاریخ مل لیں، اپنے بال کو کھول لیں، اپنے کپڑے کو پھاڑتے ہوئے سینہ کو بھی کرتے ہوئے جب چہرے پر تماچا مارتے ہوئے پورے شہر میں گھومے. اس کی حکم بات کو مانتے ہوئے تمام چیزوں نے ایسا ہی کیا تھا کہ 352 ہجری میں یاد رکھیے گا 352 ہجری میں سب سے پہلے اسی معیز الدولہ جو وہاں کا بادشاہ تھا اور جو ہے بغداد میں اس کی شروع کیا تھا. شیعوں نے اس کی بات کو مانا اور جو ہے اس پر عمل شروع کیا اور جو ایسا ہوتا رہا. 353 ہجری میں یہ بات آگے بڑھتی ہے. 353 ہجری میں یہی بادشاہ سنج کا کہ اے سنیوں آپ بھی کرو، ہم شیعہ تو کر ہی رہے ہیں، تم بھی 10 تاریخ کو جو ہے یہ کام کرو، تم بھی ماتمی لباس کو جو ہے. سنیوں نے اس کو برداشت نہیں کیا، کہا کیسے ہوتا ہے جس کام کو میرے نبی نے نہیں کیا ہے، جس کام کو میرے حبیب نے نہیں کیا ہے، صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے، ہم یہ کام کیسے کرتے ہیں. سنیوں نے نہیں کیا، آج کا سنی کر رہا ہے. آج کا مسلمان کہنے والا جو اپنے سنی بھی کہتا ہے آج کے 10 تاریخ کو دہا بناتا ہے، ڈھول پیٹتا ہے، شراب پی کر کے پورے محلے میں کس کرتا ناشتہ پھرتا ہے. ایک وہ بھی سنی تھے، آج کے وہ سنی ہیں. اس نے کہا تھا ہم یہ کام نہیں کریں گے. نتیجے میں جنگ ہوئی تھی، شیعہ اور سنی کی جنگ ہوئی تھی جس میں ہزاروں سنی مارے گئے تھے، شیعہ کا جو قتل ہوا تھا اور کافی خون خرابہ ہوا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہیں سے شروعات ہوئی ہے. 352 ہجری میں وہی دورہ نے اس کی شروعات کی ہے اور پھر جو ہے آہستہ آہستہ شیعوں کا عمل ہو رہا تھا. آہستہ آہستہ پھر وہاں سے یہ چلتا ہوا ایران چلتا ہوا ہندوستان آیا. جب ہندوستان کے اندر تیمور لنگ بادشاہ بنا، اس کے تمام فوجی ہوا کرتے تھے، شیعہ ہوا کرتے تھے. اس نے سوچا کہ محرم کے مہینے چونکہ شیعہ جو ہے وہاں کربلا جایا کرتے تھے، کربلا جو ہے ایران ہوا کرتا تھا، یہاں فوج سے دیش خالی ہوا کرتی تھی. اس نے محسوس کیا چنانچہ وہ خود جو ہے ایران جاتا ہے اور وہ کربلا وہاں کی جب اس کو تاجہ کہتے ہیں، تہا کہتے ہیں، اس کا جو نقل بنایا، اس نے یہاں ہندوستان میں آیا، یہاں نصب کیا، کہا کہ اب آپ وہاں جانا ضرورت نہیں ہے، وہی وہ کام جو وہاں کرتے تھے وہ کام یہاں کیجیے. اس طرح سے یہ دہا، یہ تعزیہ بغداد سے ہوتا ہوا ایران ہوتا ہوا ہندوستان پہنچا. اب میں بتا دوں آپ کو ایک عرصے تک جو ہے ہندوستان کے اندر بھی شیعہ رافضی یہ کام کرتے تھے، شیعہ رافضی ہی محرم بنا کرتے تھے، تعزیہ کھیلتے تھے. سنی ہم لوگ سنی میں آتے ہیں، سنی نہیں کرتے تھے. جو 2 گروپ ہوا کرتا ہے، ایک شیعہ ہے، شیعہ کے علاوہ جو ہوا کرتا ہے جب اہل حدیث و دیوبندی سب سنی میں آتے ہیں. تو میں یہ کہا تھا کہ سنی نے اس سے پرہیز کیا ہے. اور آج بھی اب لکھنؤ جائیے، دیکھیے وہاں لکھنؤ میں کوئی سنی کام نہیں کرتا ہے، صرف شیعہ ہی 10 تاریخ کو جو طریقے ہیں وہ محرم بناتا ہے اور تعزیہ نکالتا ہے. وہاں آج بھی اس تاریخ کو بھی لکھنؤ کے اندر جو سنی کا نکلتے ہیں. لیکن افسوس ہوتا ہے ہمارے آس پاس کے مسلمانوں پر کتنے بڑے جاہل، گوار، ان پڑھ اور بے دین سے نابلد لوگ ہیں. جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے، اس مہینے کے اندر لوگ ماتمی لباس پہنتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں اور رات بھر ماتم کرتے ہیں، لاٹھی کھیلتے ہیں، اللہ کیا تماشے کرتے ہیں. یاد رکھیے یہ ایسا عمل ہے جو منکر عمل ہے. اگر کوئی، میں کہہ رہا ہوں، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی آدمی تعزیہ بنا رہا ہے، بنا رہا ہے، اب اگر تو مر جائے قسم اللہ کی اس کی موت تو اسلام موت نہیں ہوگی، قسم اللہ کی اس کی موت کفر پہ ہوگی. اگر کوئی آدمی داہا بناتا ہوا مر گیا
اور اس کی موت سے توبہ نہیں کیا، قسم اللہ کی میں کہہ رہا ہوں اس کی موت صحیح کو ہوگی، اس کو ایمان والا نہ ہوگا، ایسے وقت جنازہ پڑھنا صحیح نہیں ہوگا، یہ معمولی عمل نہیں ہے، کیونکہ یہ داہ جو ہے یہ ایک بت ہے، یہ ایک بت ہے۔ کیسے بت ہے؟ یہ حسین کی یہ عزتوں سے ہمارے غیر مسلم جو ہے بت بناتے ہیں، ان کے بت میں بت فوٹو ہوا کرتا ہے، ان کی شکل ہوا کرتی ہے، اس کو تو شکل نہیں ہے۔ حسین یہ داہ کیا ہے؟ حسین کی شبیہ ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں، لوگ جو ہے اس کو جو ہے حسین کی شبیہ مانتے بھی ہیں، یہ وجہ کہ لوگ وہاں سر نہیں ہوڑتے ہیں، وہاں لوگ سر نہیں ہوڑتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اس کو اولادیں مانتے ہیں۔ بعض لوگ اس ظاہر گوار لوگ ہیں اس داہ سے لکڑی کا ہے، کھپچی کا بنا ہوا ہے، اسے لوگ اولادیں مانتے ہیں، نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، اس پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اسے منتیں مانتے ہیں، جیسا ہو رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ عمل صرف بدعت ہی نہیں ہے، شرک کا عمل ہے جو کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی شروعات وہاں سے ہوئی ہے، چنانچہ دو اس بات کی ہے کہ ہم اہل توحید، ہم جو ہے سنی ان بدعات سے اجتناب کریں اور وہاں نہیں جائیں، یاد رکھیے ان کو دیکھ وہاں اس میں ایک پیسہ دینا بنانا سب برابر ہے، اس کو دیکھنا اور شریک ہونا سب برابر ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں بھی روان چڑھتی ہیں۔ کیسے؟ جب جو داہ تازہ بنتا ہے ہماری گھر کی عورتیں باہر نکل جاتی ہیں، لڑکیاں باہر نکلتی ہیں، اس طرح سے مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، اس طرح سے آنکھ کا زنا ہوتا ہے، بدن کا زنا ہوتا ہے، اور بہت سے فواحش منکرات فروغ پاتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جہاں عقیدے پر حملہ ہوتا ہے، وہیں ہمارے اس سے گناہ کا بھی ارتکاب ہوتا ہے۔ تو کہنے مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔ لوگ کہتے ہیں چونکہ 10